اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام خصوصاً امام علی نقی علیہ السلام کی مناسبت سے چل رہے ہیں، تو اسی حوالے سے آج امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ متوکل کے دور میں جب امام علی نقی علیہ السلام سامرا پہنچے، اس وقت امام علیہ السلام سامرا میں مقیم تھے۔ متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا، جہاں روضہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کا، یہ امام علی نقی علیہ السلام کا گھر تھا۔ تو اس وقت متوکل کو کسی نے بتایا کہ کوئی جادوگر آیا ہوا ہے۔ وہ جادوگر تقریباً بنگال یا ہندوستان سے تعلق رکھتا تھا۔ جب متوکل کو پتہ چلا کہ کوئی جادوگر آیا ہے، تو اس نے اس جادوگر کی آزمائش کی، امتحان لیا اس سے۔ جب اسے پتہ چلا کہ ہاں یہ واقعاً جادوگر ہے، یہ جادو کر سکتا ہے، اس نے فوراً کہا کہ جاؤ امام علی نقی کو لے کے آؤ۔ ادھر سے اس نے جادوگر سے کہا کہ جب علی ابن محمد آئے تو آپ تھوڑا سا اپنا جادو دکھانا، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے پاس بھی جادوگر ہیں۔ اب وہ جو بیچارہ امام کو بلانے جا رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی بے بس امام ہوگا، حالانکہ اسے کیا خبر کہ امام کبھی بے بس نہیں ہوتا، اور جو بے بس ہو وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اب ادھر سارے درباریوں سے متوکل نے کہہ دیا کہ جب علی ابن محمد آئے، جب امام ہادی آئیں، تو ان کے احترام میں کوئی کھڑا نہ ہو، کسی کو بھی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ بلانے والا آیا دروازے پر، اس نے دستک دی، ایک خادم نے آ کر دروازہ کھولا۔ اس نے پوچھا کیا علی ابن محمد کا گھر یہی ہے؟ تو خادم نے کہا ہاں یہی گھر ہے ان کا۔ تو اس نے کہا کہاں ہیں علی ابن محمد؟ تو خادم نے کہا وہ سامنے دیکھ رہے ہو، جو قبر میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں، وہ علی ابن محمد ہیں، وہ امام ہادی ہیں۔ اب یہ حیران ہوا کہ ہم تو دن کو بھی قبر کے پاس سے نہیں جاتے، اور یہ رات کو قبر میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ یہ قبر کے قریب آیا اور آ کر اس نے پوچھا انت علی ابن محمد؟ کیا آپ علی ابن محمد ہیں؟ کیا امام ہادی آپ ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہاں علی ابن محمد میں ہوں۔ یہ کہنے لگا کہ آپ کو متوکل نے دربار میں بلایا ہے۔ امام وہاں سے اٹھے، عبا قبا پہلے سے پہن رکھی تھی، بلکہ میں اس طرح کہوں کہ ولایت کی عبا اوڑھ رکھی ہوگی، امامت کی قبا پہن رکھی ہوگی، سر پر عصمت کا تاج ہوگا، ہاتھ میں تولا کی تسبیح ہوگی، تبرہ کا ڈنڈا ہوگا۔ تو یہ کہنے لگا آئیے مولا، میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں۔ امام نے اسے کہا مجھے یہ بتا ہادی تو ہے یا ہادی میں ہوں؟ یہ کہنے لگا ہادی تو آپ ہیں۔ تو مولا نے کہا جو ہادی ہوتا ہے وہ راستہ جانتا ہے، جسے راستے کی ضرورت ہو وہ ہادی نہیں ہوتا، جسے راستہ ہی معلوم نہ ہو وہ کہاں ہادی ہو سکتا ہے۔ اب امام اپنے انداز میں چلتے ہوئے دربار میں پہنچے۔ ادھر سے متوکل نے کہہ رکھا تھا کہ کوئی بھی امام کے احترام میں کھڑا نہ ہو۔ جب امام دربار میں پہنچے تو اتنی تیز آندھی چلی کہ دروازے خود بخود کھل گئے، پردے خود بخود ہٹ گئے، اور جن کو متوکل نے منع کر رکھا تھا وہ سارے درباری خود بخود کھڑے ہو گئے، بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ متوکل بھی خود کھڑا ہو گیا اور کہا مولا کو کہ علی ابن محمد یہاں آ جائیے، اصل میں تو یہ آپ کی جگہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام نے اسے کہا میں یہاں نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ مجھے تمہارے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے۔ اب امام کے لیے مسند بچھائی گئی، سامنے کوئی میز نما چیز رکھ دی گئی۔ متوکل نے حکم دیا کہ امام کے لیے کھانا لگایا جائے۔ جب کھانا لگایا گیا، ادھر سے متوکل نے جادوگر کو اشارہ کیا کہ اپنا جادو دکھاؤ۔ تو جیسے ہی امام علیہ السلام نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ سے روٹی سرک گئی، ہاتھ سے روٹی نکل گئی۔ امام نے بس اتنا فرمایا کہ جو بھی ہے باز آ جا۔ اب یہ امام کی عظمت ہے یقیناً کہ امام جانتے تھے کون ہے، امام نے نام نہیں لیا، بس اتنا کہا جو بھی ہے باز آ جا۔ پھر امام نے دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے، روٹی ایک مرتبہ پھر ہاتھ سے سرک گئی۔ امام نے پھر ایک جملہ کہا کہ کیا اس دربار میں شرفاء کی زبان نہیں سمجھتے لوگ؟ اب تیسری بار امام نے ہاتھ بڑھایا، روٹی ایک مرتبہ پھر ہاتھ سے سرک گئی، روٹی ایک مرتبہ پھر ہاتھ سے نکل گئی۔ اب سارا دربار دیکھ رہا تھا تو امام نے دیوار کی طرف دیکھا، دیوار پہ ایک شیر کا نقشہ بنا تھا، کیونکہ اب امام بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جادوگر ہے تو ہم صاحب الاعجاز ہیں۔ امام نے اس نقشے کی طرف دیکھ کر کہا ایھا الاسد، اسد عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں، کہ وہ شیر تو دیکھ رہا ہے اور تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے۔
ایک مرتبہ سب حیران ہو کے دیکھ رہے تھے، کیونکہ جو شیر کا عکس تھا وہ عکس نہ رہا بلکہ شیر بننا شروع ہو گیا۔ اب وہ شیر بن کے آگے بڑھا، نہ اس نے امام سے کچھ پوچھا، نہ امام نے کچھ کہا۔ وہ شیر آگے بڑھا، وہاں گیا جہاں جادوگر بیٹھا تھا، اس نے جادوگر کو چبائے بغیر نگل لیا۔ اب واپس وہاں آیا جہاں امام بیٹھے تھے، امام کے سامنے آ کر فصیح زبان میں کہتا ہے کہ مولا اگر آپ کا حکم ہو تو اس متوکل کو بھی نگل جاؤں۔ جب متوکل نے یہ بات سنی، متوکل نے ہاتھ باندھ لیے کہ فرزند رسول سے کہیں کہ واپس چلا جائے۔ امام نے اسے اشارہ کیا کہ واپس چلا جا۔ ادھر سے شیر واپس جانے لگا۔ متوکل نے کہا کہ میرا جادوگر تو واپس کر دے، وہ بہت قیمتی تھا، میں نے ہندوستان سے منگوایا تھا۔ تو امام نے فرمایا جب حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بنا تھا، اس نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو کھا لیا تھا، اور جب حضرت موسیٰ نے اٹھایا تھا تو پھر عصا بن گیا، اس نے رسیوں کو واپس نہیں اگلا تھا۔ اگر وہ رسیوں کو واپس اگل دیتا تو آج یہ تمہارا جادوگر بھی واپس کر دیتا، کیونکہ خود اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جب وہ عصائے موسیٰ سانپوں کو نہیں لوٹاتا تو یہ بھی جادوگر کو نہیں لوٹائے گا۔ یقیناً یہ ایک ایمان افروز واقعہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔